آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا انٹرنیٹ کا، ریڈیو کا، ایف ایم ریڈیو کا، اور جی ہاں، اس طرح کی. مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ آپ ایک ورچوئل دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے عوام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ عام عوام تک، دیہاتوں میں، گاؤں میں کیسے پہنچیے گا اس تک؟ ووٹ تو وہ دیں گے. ووٹ بالکل وہی دیں گے، اور پہنچنا انہی تک ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان تک انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں ہے. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں انٹرنیٹ کا ہم نے یہ دور نہیں دیکھا، یہ رول نہیں سمجھا کہ انٹرنیٹ سے ہم عام عوام سے رابطہ کریں گے. انٹرنیٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پارٹی کے جو کارکن ہیں ان میں سے رابطہ قائم کر سکیں گے، کیونکہ کارکن ظاہر ہیں جو لوگ ہوں گے وہ. اب دیکھیں، اب پاکستان میں اگر آپ انٹرنیٹ کا انتشار دیکھیں تو پھیلاؤ دیکھیں، جو پھیلاؤ دیکھیں اس میں صرف پی ٹی سی ایل آپ پرائیویٹ پرووائڈرز ہٹا دیں، ان کا 110 شہروں میں تقریباً، پاکستان کے 110 شہروں میں براڈ بینڈ ایکسیس اب ہے. اب اور اگر آپ یہ پرائیویٹ وائرلیس پرووائڈرز کو بھی جمع کر دیں جو کہ اب وائرلیس براڈ بینڈ بھی دے رہے ہیں، تو اس کا تقریباً پورے ملک کا کوریج. اب ظاہر ہے جو لوگ وہ ووٹ دیں گے، جو غریب عوام ہے، اب ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں، لیکن جو لوگ پارٹی کے لیے کام کریں گے ان کے پاس یہ وسائل ہوں گے. اور اگر نہیں ہوئے تو ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کے پاس، اکثر تو اب جو بھی ایون جو طالب علم ہیں، عام طالب علم، ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے. اکثر جو ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو کہ پارٹی ورکرز بنیں گے انشاءاللہ، جو کہ اس کا میسج اپنے علاقوں میں پھیلائیں گے، ان کے پاس یہ سہولتیں موجود ہیں. اور یہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں اور ان کی ایک توجیہ کرنے میں، ان کو ایک راستہ دکھانے میں، ان کی رہنمائی کرنے میں، یہ وسائل ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، وہ وسائل اور ہوں گے، اور ان میں سے جیسے ٹی وی چینلز ہوں گی. اور ٹی وی چینل سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جا کے وہاں ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں انٹرویو کریں تاکہ ہم آپ کو ہم جیسے اور ممالک میں ہوتا ہے، ہم ٹائم خریدیں گے، ایڈورٹائزنگ ٹائم خریدیں گے، اور اس میں ہم اشتہار ڈالیں گے کہ دیکھیں یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں. ہم اور اس طرح کے وسائل، ایڈورٹائزنگ وسائل استعمال کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جو ایک لحاظ سے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کو آپ برابر ٹھہرا سکتے ہیں ایک کنزیومر مارکیٹنگ کیمپین کی. اگر آپ مینجمنٹ کی زبان میں بات کریں تو بالکل اگر آپ دیکھیں ایک سطح پہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک چیز ہم بیچنا چاہ رہے ہیں عوام کو. اگر آپ اس کو اس طرح کہنا چاہیں، ہم عوام کو اپنا ایک پروڈکٹ ہے جو بیچنا چاہ رہے ہیں. ہمارا پروڈکٹ نہیں، ہم ایک آئیڈیا بیچنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو اس کو عوام تک پہنچانے کا جو عمل ہے، وہ وہی ہے جیسے اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بیچنا ہے. یعنی ہم ایک ایبسٹریکٹ چیز بیچ رہے ہیں، ایک معنوی چیز بیچ رہے ہیں، ایک مادی چیز نہیں ہے. لیکن اس معنوی چیز کو عوام تک پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے، وہ وہی آپ اپنا سکتے ہیں جو کہ مادی چیز عوام کو بیچنے کے لیے. آج کل بہت سارے لوگ، بہت سارے ملٹی نیشنلز نے اس فن کو مہارت تک پہنچا دیا ہے. یہ فن جو کہ آپ جو ہے ایک مادی چیز آپ ہر جگہ اس کا، جیسے اگر آپ پیپسی کو دیکھ لیں تو وہ ہر شخص کے نام پہ، ہر شخص کے زبان پہ، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، کوک، پیپسی، صابن، سرف، یعنی آپ اس طرح کی عام چیزیں دیکھیں. اب یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے جو لوگ ان چیزوں کو بیچتے ہیں، وہ ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے. ہم یہی طریقے انشاءاللہ استعمال کریں گے، لیکن ہم جو چیز بیچیں گے وہ ایک معنوی چیز ہوگی. ملک میں اس وقت ہر چیز پٹری سے اتری ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی پرائرٹیز کیا ہوں گی اگر آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کیا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. سب سے اول چیز جو جس کو حل کرنا ہوگا، وہ یہ ساری جو اندرونی ایک قسم کی، اب آپ سمجھ لیں، جنگ چل رہی ہے جس میں ہماری آرمی ہمارے لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور یہ چیز کو فوراً روکنا پڑے گا. یہ اولین اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس میں ایسے خطرات ہیں جو کہ پاکستان کی سالمیت پہ اثر کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر. تو یہ پہلی چیز ہے.
جس پہ ہم توجہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد از جلد حل کریں، کیونکہ یہ سمجھداری کی بات ہے. اس میں ہمارے ایگزسٹنگ جو سیاستدان ہیں، اول تو ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، جتنا پیسہ یہ بنا لیں اتنا ہی اچھا. ان کو جو چیزیں ان کے دفتروں سے باہر ہو رہی ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اور نہ ہی قابلیت ہے. فرض کریں دلچسپی ہوتی بھی تو میرے خیال میں یہ لوگ ان کے بس سے باہر ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. تو یہ اول ہماری ترجیح ہوگی. دوسری چیز جو ہم جس پہ بہت ہی اہم چیز ہے، وہ جو پاکستان کی ہیں تو بہت ساری چیزیں، لیکن آپ کو میں ایک پرائیورٹی سے جو چیزیں جن کو خاص اہمیت ہے تو آپ جس طرف بھی نظر ڈالیں یہ مشاکل ہیں اور بہت گہرے اور بہت مشکل باتیں ہیں جن کو حل کرنا ہے، جن میں غربت، جن میں بھوک، جن میں اقتصادی باتیں ہیں، جن میں نیشنلائزیشن، بہت ساری چیزیں. لیکن بنیادی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہی میں نے آپ سے جو ذکر کیا. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینا ہے ہماری آبادی کی جو بڑھتا ہوا گروتھ ریٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان جب پاکستان ٹوٹا پارٹیشن کے وقت بنگلہ دیش سے سن 71 میں، ہماری جو آبادی تھی وہ 62 ملین لوگ تھی، 62 یا اس طرح کی، اس طرح تھی. آج 37 سال بعد، 37-38 سال بعد یہ آبادی 170 ملین پہ پہنچی ہوئی ہے، تقریباً تکمیل ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو اس کا جو اس کی رفتار میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا یہ رفتار جو کہ ابھی کوئی 2 یا 2.5% سمجھا جاتا ہے، اسی رفتار پہ یہ اگر چلتا رہا تو اگلے 37 سال میں ہماری آبادی 300 ملین ہو جائے گی. اب میرے لحاظ سے یہ آپ سمجھیں ایک کیٹاسٹرفی ہوگی. جو بھی آپ اقتصادی طور پہ گین کرتے ہیں، جو بھی آپ یعنی جابز پرووائڈ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، غذا کی پیداواری میں آپ ترقی کرتے ہیں، یہ سب غائب ہو جائے گا اس پاپولیشن ایکسپلوژن میں. تو ہمیں فوری توجہ دینی ہے کہ اس ریٹ کو ہم پاپولیشن گروتھ ریٹ کو فوراً کنٹرول میں لائیں. اور یہ چیز جو ہے، کیونکہ آلریڈی اگر آپ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ اگر 1971 میں یہ پرابلم پہ لوگ توجہ دیتے اور اس کو حل کر دیتے تو آج ہم شاید 70 ملین ہوتے، 80 ملین ہوتے. یعنی زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا. اگر آپ ہمارے شہر دیکھیں تو وہ ٹوٹ رہے ہیں. جو پورے ملک کو آپ دیکھیں، جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے ملک کا، جن میں سڑکیں ہیں، جن میں ریل ہے، جن میں آپ کے بندرگاہیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، یہ بنیادی ڈھانچہ جو 60 ملین لوگوں کے لیے بھی تقریباً کافی نہیں تھا، 170 ملین کے لیے کیسے کام دے. اور یہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو سارے مشاکل، یعنی جو بھی آپ گین کرتے ہیں وہ یہ چیز جو پاپولیشن کی جو ایکسپلوسو گروتھ ہے وہ کھا جاتی. اور یا تو آپ دوسری طرف آپ ان چیزوں کو اسی رفتار سے بڑھا رہے ہوتے، یا تو آپ اپنی بنیادی ڈھانچے میں اضافہ کر رہے ہوتے. برعکس وہ بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ آج ماضی میں سے زیادہ کمزور ہے. جو حال اس کا 1971 میں تھا وہ حال نہیں ہے، آج اس سے بدتر ہے.